بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں تعلیم کی حالت۔ ممالک اسلامیہ میں جو مقامات آج کل تعلیم کے مرکز خیال کیے جاتے ہیں وہ قسطنطنیہ اور قاہرہ ہیں۔ اسی لحاظ سے میں نے ان دونوں مقاموں کی تعلیمی حالت دریافت کرنے میں بہت کچھ کوشش کی۔ قسطنطنیہ کی طرح یہاں بھی سرشتہ تعلیم کے عہدیداروں سے ملا، سالانہ رپورٹیں پڑھیں، متعدد کالجوں کے پروگرام دیکھے، بڑے بڑے کالجوں میں خود جا کر اساتذہ کا طریق درس دیکھا۔ ان تحقیقات سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کو ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر یہ کہنا بھی ضرور ہے کہ اگرچہ قسطنطنیہ میں تعلیم کو جو وسعت اور ترقی حاصل ہے، مصر اور قاہرہ کو اس سے کچھ نسبت نہیں، تاہم مصر کو اس بات میں ترجیح حاصل ہے کہ یہاں سرشتہ تعلیم کے کاغذات جو عام طور پر شائع ہوتے ہیں زیادہ مرتب اور مفصل ہیں، اور اس لیے میں قسطنطنیہ کی بنسبت یہاں کی تعلیمی حالت زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ لکھ سکوں گا۔ قسطنطنیہ کی طرح یہاں بھی تعلیم کے دو طریقے ہیں، قدیم و جدید۔ یہ دونوں طریقے بالکل مختلف ہیں اور اس اختلاف نے دونوں کو نہایت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ قدیم تعلیم جو 1000 برس پیشتر کی تعلیم کا بگڑا ہوا خاکہ ہے، ملک کی آب و ہوا میں سرایت کر گئی، اور چونکہ وہ مذہب کے پیرائے میں ہے، سلطنت کا اثر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مصر میں اگرچہ ایک مدت سے جدید تعلیم کی بنیاد پڑ چکی ہے اور خود گورنمنٹ نے اس کو خاص اپنے سایہ عاطفت میں لیا ہے، بہت سے لڑکوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے اور فیصدی 41 سے کچھ فیس نہیں لی جاتی، تمام بڑے بڑے عہدے صرف نئے تعلیم یافتہ لوگوں کو ملتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، تاہم وسعت تعلیم کا یہ حال ہے کہ شہر و اطراف کے تمام چھوٹے بڑے اسکولوں اور کالجوں کو ملا کر طالب علموں کی تعداد 10,000 بھی نہیں ہے، حالانکہ قدیم طریقے پر تعلیم پانے والے صرف جامع ازہر میں 10,000 سے زائد ہیں۔ اس قدر ضرور ہے کہ جدید تعلیم کا ہر قدم آگے ہے اور قدیم طریقے کا زور روز بروز گھٹتا جاتا ہے۔ سرکاری مدرسوں میں ہر قسم کے طلباء کی تعداد جو ہر سال بڑھتی جاتی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سن 1887 میں بورڈروں کی تعداد فیصدی 47 تھی اور 1888 میں 56 ہو گئی۔ اسی طرح غیر بورڈر 1887 میں 71% تھے اور 1888 میں 79 ہو گئے۔ ان سرکاری مدرسوں کے سوا 20 پرائیویٹ اسکول ہیں جن کا طریقہ تعلیم اور کورس بالکل سرکاری مدرسوں کے مطابق ہیں، اور امتحانات وغیرہ بھی سرشتہ تعلیم کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ سن 1889 میں ان اسکولوں کا خرچ سالانہ 8,233 پاؤنڈ تھا، جو کم و بیش 1,25,000 روپے کے برابر ہے۔ طالب علموں کی تعداد 1888 میں 2,363 تھی۔ مدارس اور طالب علموں کی تعداد ہر سال ترقی کرتی جاتی ہے، چنانچہ 1891 میں پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد 20 سے 120 ہو گئی، جس میں 10,1300 طالب علم تعلیم پاتے ہیں۔ اسی طرح اس سن میں سرکاری مدارس کے طالب علموں کی تعداد 7,307 اور فیس کی آمدنی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مصر کی اصطلاح میں تعلیم کے 3 درجے قرار دیے گئے ہیں، ابتدائی جس میں 4 صفحے ہیں اور اس کی کل خواندگی ہمارے یہاں کے مڈل کلاس کے برابر ہے۔ تجہیزی، یہ ابتدائی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں 5 کلاسیں ہیں اور اس کی خواندگی ہمارے یہاں کے انٹرنس کے برابر ہے۔ خصوصی یعنی لا کلاس اور دارالعلوم وغیرہ۔ مدارس تجہیزیہ میں فرنچ یا انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اور 1888 سے یہ قاعدہ قرار دیا گیا ہے کہ ان مدرسوں میں تاریخ، جغرافیہ، علوم طبیعہ لازمی طور پر فرنچ یا انگریزی زبان میں پڑھائی جائے۔ ان زبانوں کی ترقی کے لیے سرشتہ تعلیم نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کی تعلیم صرف یورپین پروفیسروں کے ذریعے سے دلائی جائے۔ اس سے پہلے چونکہ فرنچ کا اثر زیادہ تھا، اس لیے فرنچ پڑھنے والے طلباء کی تعداد زیادہ تھی، چنانچہ 1889 میں ان کی تعداد 2,500 تھی اور انگریزی خواں صرف 800 تھے، لیکن اب انگریزی خوانوں کی تعداد 2,000 سے زیادہ ہے
اور فرنچ پڑھنے والوں کی تعداد قریباً وہی ہے جو 1889 میں تھی۔ اب ہم بڑے بڑے کالجوں اور بعض اسکولوں کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ دارالعلوم مصر، اور نہ صرف مصر بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں جو کالج مجھ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور جس کو میں نے مسلمانوں کے درد کے لیے کافی سمجھا، وہ یہی کالج ہے۔ میرا ہمیشہ یہ خیال ہے اور میں نہایت مضبوطی سے اس پر قائم ہوں کہ مسلمان مغربی علوم میں گو ترقی کے کسی رتبے تک پہنچ جائیں، لیکن جب تک ان میں مشرقی تعلیم کا اثر نہ ہو، ان کی ترقی مسلمانوں کی ترقی نہیں کہی جا سکتی۔ بے شبہ مشرقی تعلیم کی جو موجودہ اسکیم ہے وہ نہایت ابتر اور غیر ضروری ہے، لیکن اسی تعلیم میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو مسلمانوں کی قومیت کی روح ہیں، اور جس تعلیم میں اس روحانیت کا مطلق اثر نہ ہو، وہ مسلمانوں کے مذہب، قومیت، تاریخ، کسی چیز کو بھی زندہ نہیں رکھ سکتی۔ جس مصیبت کا ہندوستان میں رونا ہے، وہی قسطنطنیہ، بیروت اور مصر میں بھی موجود ہے۔ یعنی نئی تعلیم میں قومیت اور مذہبی پابندی کا اثر بہت کم ہے، اور پرانی تعلیم اس قابل نہیں کہ دنیا کی موجودہ ضرورتوں کا ساتھ دے سکے۔ صرف ایک یہ دارالعلوم ہے جو دونوں ڈانڈوں کو ملانا چاہتا ہے، اگرچہ افسوس ہے کہ ابھی پورا کامیاب نہیں ہوا۔ اس کالج کا اول جس کو خیال آیا وہ علی پاشا مبارک، مصر کا ایک مشہور روشن ضمیر ہے۔ اس نے خود مشرقی اور مغربی تعلیم دونوں حاصل کی ہیں اور یورپ کی متعدد زبانیں جانتا ہے۔ وہ کئی دفعہ مصر کی سرشتہ تعلیم کا افسر رہ چکا ہے۔ اس کی تاریخی تصنیفات تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلی ہوئی ہیں اور در حقیقت نہایت مفید ہے۔ اس نے جامع ازہر کی طرز تعلیم کی بھی اصلاح کرنی چاہی تھی، لیکن ازہر کے شیوخ راضی نہ ہوئے۔ غالباً اس کے بعد اس نے اس کالج کی بنیاد ڈالی۔ اول اس کالج کا ظاہری مقصد یہ قرار دیا گیا کہ اس کے تعلیم یافتہ مدارس سرکاری کی مدرسی کے لیے انتخاب کیے جائیں، لیکن 1888 میں گورنمنٹ کی اجازت کے مطابق سرشتہ تعلیم نے یہ قاعدہ منظور کیا کہ اس کے سند یافتہ جج اور قاضی و مفتی مقرر ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ کورس میں اور متعدد علوم اضافہ کیے گئے، اور ایک کمیٹی نے جس کا پریزیڈنٹ جامع ازہر کا شیخ الشیوخ تھا، اس کے کورس کے لیے کتابیں منتخب کی۔ اس کالج میں داخل ہونے کی ضروری شرط یہ ہے کہ طالب علم مشرقی علوم میں سے نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث میں مناسب استعداد رکھتا ہو۔ تعلیم کی کل مدت 4 برس ہے، اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اور جس طرح ہر ہفتے میں ان کے درس مقرر کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل نقشہ ذیل سے معلوم ہوگی۔ فقہ 4 سال ہفتے میں 5 اسباق۔ تفسیر پہلا دوسرا سال خالی، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 2 اسباق۔ تاریخ طبیعی پہلا دوسرا سال ہفتے میں 2 اسباق، تیسرا چوتھا سال خالی۔ علوم بلاغت پہلا دوسرا سال ہفتے میں 2 اسباق، تیسرا چوتھا سال خالی۔ اصول فقہ پہلا دوسرا سال خالی، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 2 اسباق۔ حکمت عملیہ پہلا سال ہفتے میں 1 سبق، دوسرا تیسرا چوتھا سال خالی۔ جبر و مقابلہ و حساب 4 سال ہفتے میں 4 کلاسیں۔ جغرافیہ پہلا سال ہفتے میں 2 اسباق، دوسرا سال ہفتے میں 1 سبق، تیسرا سال ہفتے میں 2 سبق، چوتھا سال ہفتے میں 2 سبق۔ تاریخ عمومی 4 سال ہفتے میں 1 اسباق۔ فن انشاء عربی پہلا دوسرا سال ہفتے میں 3 اسباق، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 4 اسباق۔ مختلف خطوط 4 سال ہفتے میں 4 اسباق۔ تصویر کشی پہلا دوسرا سال ہفتے میں 1 سبق، تیسرا چوتھا سال خالی۔ ادبیات لغت عربیہ پہلا دوسرا سال خالی، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 3 اسباق۔ قسم و غرافی پہلا دوسرا سال خالی، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 1 سبق۔ طبیعیات و کیمیا پہلا دوسرا سال خالی، تیسرا چوتھا سال ہفتے میں 2 اسباق۔ حدیث، کلام، منطق پہلا سال خالی، دوسرا سال ہفتے میں 2 سبق، تیسرا سال ہفتے میں 1 سبق، چوتھا سال خالی۔ نحو، صرف، رسم خط، عروض، قوافی پہلا سال ہفتے میں 3 اسباق، دوسرا سال ہفتے میں 2 سبق، تیسرا چوتھا سال خالی۔ چونکہ اس کالج میں وہی طلبہ داخل ہو سکتے ہیں جو علوم عربیہ اور فقہ و حدیث سے واقف ہوں
اور اس قسم کے طلباء وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے قدیم طریقے پر تعلیم پائی ہے۔ اس لیے کالج میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگرچہ سرشتہ تعلیم نے اسی لحاظ سے اس کالج میں کچھ فیس نہیں مقرر کی، بلکہ بجائے اس کے ہر طالب علم کو 15 روپیہ ماہوار وظیفہ ملتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا بھی کالج ہی سے ملتا ہے۔ طالب علموں کے لیے جو لباس مقرر کیا گیا ہے وہ بھی وہی قدیم مولویانہ لباس ہے۔ جو لوگ یہاں سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں اچھے اچھے عہدوں پر ممتاز بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن جن لوگوں کو پرانی تعلیم نے ایک دفعہ بھی چھو لیا، تمام عمر کے لیے ان کو علوم جدیدہ سے وحشت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ علوم عربی ہی زبان میں تعلیم دیے جاتے ہیں۔ میں نے جب اس کالج کو دیکھا تو اس میں 54 طالب علم تھے، جن میں سے اکثر جامع ازہر کے تعلیم یافتہ تھے۔ درس کا طریقہ بھی یہاں خاص ہے۔ استاد یا شاگرد کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی۔ استاد زبانی لیکچر دیتا ہے اور اس وسعت اور فصاحت سے تقریر کرتا ہے کہ خود دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے مصر کے نہایت نامور علماء اس کی پروفیسری کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ مثلا شیخ حمزہ فتح اللہ پروفیسر ادب، شیخ حسن الطویل معلم الحدیث، ڈاکٹر عثمان بک پروفیسر تاریخ طبیعی، یہ سب مصر کے مشہور علماء ہیں اور ان کی تصنیفیں نہایت قدر کے قابل خیال کی جاتی ہیں۔ مصر میں آج جو لوگ عربی کے نامور انشا پرداز ہیں اکثر اسی کالج کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ادب کا جو کورس مقرر کیا گیا ہے وہ کوئی خاص کتاب یا چند کتابوں کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ عربی لٹریچر کے وہ تمام نادر حصے جن کو فن ادب کی جان کہنا چاہیے۔ اسی طرح تفسیر میں صرف ان آیتوں کا درس ہوتا ہے جو بلحاظ بلاغت یا اخلاق یا مسائل کلام زیادہ مہتم بالشان ہے۔ چنانچہ 1890 میں جو نصاب تعلیم مقرر کیا گیا اس میں ان تمام مقامات کی تفصیل کر دی گئی ہے اور وہ سرکاری مطبع میں چھپ کر شائع ہو گیا ہے۔ ادب اور فقہ کے درس میں خود بھی شریک ہوا تھا۔ دونوں پروفیسروں نے جس فصاحت اور خوبی سے تقریر کی اب تک میرے دل میں نقش ہے۔ کاش ہمارے یہاں کے علماء بھی اس طریقے کی تقلید کرتے۔ طالب علموں کی استعداد کا حال اس سے ظاہر ہوگا کہ جس وقت ہم کالج کے سیر کر رہے تھے، احمد بک نظیم نے جو کالج کے سیکریٹری ہیں ایک طالب علم کو جس کا نام احمد قوسی تھا بلایا اور اس سے کہا کہ قلم دوات لے کر بیٹھ جاؤ اور اسی وقت ان کی شان میں یعنی میری طرف اشارہ کر کے کچھ اشعار لکھو۔ وہ سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ اشعار لکھ کر سنائے۔ محمد انت شبل المعالی لقد فقت الورا وعلوت قدرا وقد اولیتنا شرفا وفضلا بتشریف الزیارت ارض مصر فلا زلنا ذاک بكل انس تزید تفضلا ونزید شکرا۔ اگرچہ شبلی المعالی کی ترکیب بے جوڑ ہے اور دوسرے شعر میں اقوا ہے، تاہم خوبی زبان و برجستگی ادا کے لحاظ سے میں نے بہت داد دی۔